اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مقبول کر دیا. ابھی 20 بچوں کی دستار بندی ہوگی اور اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے میں دیوبند سے چل کر آ گیا ہوں. دوستو یہ اجلاس کی قبولیت کی دلیل ہے انشاءاللہ. مولانا اسرار الحق صاحب جو اس مدرسے کے محتمم ہیں دارالعلوم محمدیہ بڑی محنت کر رہے ہیں. دوستو یہ اس علاقے میں اللہ کی رحمت بن کر آ گئے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا فیض لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس مدرسے کی برکت سے پورے علاقے کو دارالعلوم دیوبند کے فیض سے منور کر دیں گے انشاءاللہ. یہ مدرسہ اللہ کی رحمت ہے. دوستو اللہ مدرسے کی قدر کرنی چاہیے. یہ مدرسے ہی ہیں جن سے ہمارا دین بچا ہوا ہے. یہ مدرسے ہی ہیں جن سے ہمارا دین بچا ہوا ہے. آج بہت سے مسلمان ہونے کے باوجود مدرسوں کی قدر نہیں کرتے, مدرسوں پر تنقیدیں کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی مدرسہ کھولنے کی؟ ارے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے بچوں کو ایمان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو قرآن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو ناظرہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو مسلمان رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور جب بچوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو ساری چیزیں ان مدرسوں ہی سے ملیں گی انشاءاللہ. اس لیے مدرسے بے حد ضروری ہیں. یاد رکھو, آج کی تاریخ سے کان کھول کر سن لو, کوئی مسلمان اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ مدرسوں پہ تنقید کرے. کیا ضرورت ہے مدرسہ کھولنے کی؟ میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت تھی پیدا ہونے کی؟ تم نہ پیدا ہوئے ہوتے تو بتاؤ دنیا رہتی کہ نہ رہتی؟ پہلے اپنے وجود کو دیکھو. اگر مدرسوں کے بارے میں کہنا کہ کیا ضرورت تھی تو اپنے بارے میں کرو کہ میرے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی. بلکہ اگر تم مدرسوں کی تنقید کرتا ہے تو تم نہ پیدا ہوا ہوتا تو اچھا تھا. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا مقولہ ہے کہ جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں, جو لوگ دینداروں کی مخالفت کرتے ہیں, جو لوگ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں, قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. دوستو دفن کرنے والے نے منہ قبلے کی طرف کیا تھا کہ یہ مسلمان ہے, اور فرشتے آ کر اس کا منہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے جو علماء کی مخالفت کر رہا تھا, جو دینداروں کی مخالفت کر رہا تھا, جو مدرسوں کی مخالفت کر رہا تھا. دوستو آج سے کان کھول کر سن لو, کسی مسلمان کی زبان سے کسی مدرسے کی مخالفت میں نہیں سننا چاہتا. اور آپ اپنی زبان کو اس سے بچائیے. آج ہم جو کچھ ہیں, یہ ٹوپیاں جو موجود ہیں, یہ داڑھیاں موجود ہیں, یہ ممبر و محراب موجود ہیں, یہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں موجود ہیں, سب انہی مدرسوں کی بنیاد پر. انگریزوں کی حرکت مت کرنا. مدرسوں کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ انگریز تھے, اور وہ اللہ کے دشمن ہیں. اے مسلمانوں, تم چائے خانوں پر بیٹھ کر چائے پینے جاتے ہو, 5 روپے کی چائے پیتے ہو اور 50 غیبت کرتے ہو. 5 روپے کی چائے پیتے ہو اور 50 غیبت کرتے ہو, اور مدرسوں کی غیبت کرتے ہو, علماء کی غیبت کرتے ہو, دینداروں کی غیبت کرتے ہو. غیبت ویسے ہی خطرناک چیز ہے. حضور نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور پھر علماء کی غیبت کی جائے, مدرسوں کی غیبت کی جائے, دینداروں کی غیبت کی جائے, وہ بہت ہی خطرناک ہے. آج بھی جو دین زندہ ہے یہ انہی علماء کی برکت سے ہے, انہی علماء کی برکت سے. اگر یہ علماء کنارے ہٹ جائیں اور مدرسے نہ کام کریں تو تمہارے بچے انگوٹھا ٹیک ہوں گے, ایک کلمہ بھی نہیں جانیں گے, اور جو ہے ایمان بھی نہیں جانیں گے, دعائے قنوت بھی نہیں یاد ہوگی, تحیات بھی نہیں یاد ہوگی, سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہوگا, ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی ان کو نہیں یاد ہوگا. اور ماشاءاللہ یہی بچے جب مدرسے میں چلے جاتے ہیں, سچ کہتا ہوں, ابھی جلسہ بڑی دیر سے چل رہا تھا, مدرسے کے بچوں نے بڑی اچھی اچھی تقریریں کی, ترانے پڑھے, نعتیں پڑھی, اور چھوٹے چھوٹے بچے مائک پر کھڑے ہو کر بے تکلف بول رہے ہیں, بے جھجک بول رہے ہیں. میں سچ کہتا ہوں, ان بچوں کے ابا سے ناراض نہ ہوں گے. ان بچوں کے ابا اگر انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے, ان کو مائک پر کھڑا کر دو, ان کا پیر کانپ جائے گا, ان کا پیر کانپ. لڑکا چھوٹا سا بچہ بے جھجک بول رہا ہے,
کس نے اس کے اندر یہ توانائی پیدا کر دی؟ کس نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا کر دی؟ اس کے قدم کو کس نے مضبوط کر دیا؟ دوستو یہی مدرسوں نے مضبوط کر دیا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں، اس بستی کے مسلمانوں، اس مدرسے کو اللہ کی رحمت سمجھو اور یاد رکھو، جو جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ اگر مدرسہ ہے تو اس کو چلانے والے علماء ہوتے ہیں۔ مدرسہ اس لیے کہ مدرسہ علم کی جگہ ہے۔ فیکٹری ہوتی ہے تو اس کے چلانے والے اسی کے لوگ ہوتے ہیں، اور کارخانہ ہوتا ہے تو اس کے چلانے والے جو اس فن میں ماہر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور مدرسہ چلانا یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے، یہ عالموں کا کام ہے۔ ہاں جاہل ہیں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا، جاہل بھی بہرحال اگر عالم نہیں ہے تو جاہل، لیکن یہ حضرات بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ عالم نہیں ہے لیکن مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ بعض لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں، میں ایک بچے کے حافظ ہونے کا پورا خرچہ میں دوں گا، ایسا بھی ہے۔ تو وہ بچے جب حافظ ہو جائیں گے، جب تک حافظ رہیں گے، اس آدمی جس نے ان کا خرچہ دے دیا ہے، ان کا پورا ذمہ داری اٹھا لی ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ قبر میں جائے گا، لیکن جس بچے کو اپنے خرچے سے حافظ بنایا ہے، انشاءاللہ وہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، اس کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں، مدرسوں کی خدمت کرو، مدرسوں کو آنکھوں سے لگاؤ۔ میں ایک بات کہتا ہوں تم سے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، اگر رسول پاک، اگر سے کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی قدرت سے بھیج دے، ہمارے اس وقت بھیج دے، تو حضور کسی مالدار کی کوٹھی بھی نہیں ٹھہرائے گا، حضور